السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. اللہ کے فضل سے الحمدللہ ہم اب تک حرکت کا قاعدہ اور الف مدہ کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں، ان کا گرامر پڑھ چکے ہیں، ان کا طور طریقہ معلوم ہمیں ہو چکا ہے، لیکن ہم ان کے بارے میں آج مشق کرنے والے ہیں. کیا کریں گے؟ الف سے لے کر کے یا تک ہم الف مدہ کا قاعدہ پڑھ چکے ہیں، اور آج کے سبق میں ہم ان کا مشق کریں گے کہ الف مدہ کا کس طریقے سے مشق ہوگا. ٹھیک نا؟ الف سے پہلے زبر ہوگا تو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، لیکن اس کے بعد زبر آ جائے گا کسی حرکت کے حرف کے اوپر، تو اس کو کس طریقے سے ملا کر کے پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم مشق کریں گے. اور قرآن کے اندر میں بہت ساری مثالیں ہیں، ان کی مثال کو بھی آپ کو سمجھائیں گے، اور اس کے اندر عام طور پہ لوگ کیسے غلطیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی آج کے سبق میں آپ سب کو سمجھائیں گے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا سبق. پڑھیے، آپ مشق کیجیے. جیسے ہے زاد. ٹھیک ہے، آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے کہ الف سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے، زا کے اوپر بھی زبر ہے اور دال کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن فرق یہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی حرف کے اوپر اگر زبر ہوگا تو وہاں پر کھینچ کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ جلدی پڑھیں گے. ہمیں یہ قاعدہ معلوم ہو گیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زا کے اوپر بھی زبر ہے، دال کے اوپر بھی زبر ہے، لیکن یہاں پر فرق کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا فرق کرنا ہے کہ یہاں پر دے دیا ہے کہ یہاں الف سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ یہاں پر وہ زبر اپنا وہ رنگ بدل دے گا. کیوں بدل دے گا؟ اس لیے زا کے اوپر جو زبر ہے وہ اپنا رنگ بدل دے گا. کیوں بدل دے گا؟ اس لیے کہ یہاں پر ہم قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ الف سے پہلے اگر کسی بھی حرف کے اوپر زبر آ جائے گا تو وہاں پر زبر ادا نہیں ہوگا، مطلب زبر کا جو کھینچنے کا طریقہ ہے وہ نہیں ادا ہوگا، بلکہ وہ زبر کو کیا بولیں گے کہ الف سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے تو وہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ الف مدہ کا قاعدہ ہوگا. ٹھیک ہے، حرکت کا قاعدہ نہیں رہے گا. مطلب الف مدہ کا قاعدہ کیا ہم نے پڑھے ہیں، پیچھے پڑھے ہیں کہ الف سے پہلے اگر زبر ہوگا تو ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ہم پڑھیں گے. تو یہاں پر یہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ز الف زبر ز، دال زبر ب. یہاں پر دال کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، تو یہاں پر اس کے بعد الف نہیں ہے نا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کو جلدی پڑھیں گے اور اس کے پیچھے والا جو حرف ہے زا اس کو کھینچ کر کے پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زا کے اوپر زبر آ رہا ہے. ٹھیک نا؟ تو آپ اس طریقے سے ادا کرنا ہے. آپ کو فرق یہی کرنا ہے کہ الف مدہ ہے پہلے اور اس کے بعد زبر ہے، حرکت ہے، اس کا کس طریقے سے ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے پڑھنا ہے. زاد ز الف زبر ز. الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زا کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے ز الف زبر ز، دال زبر د. دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے دال زبر د زاد. ہم کس طریقے سے ادا کیے؟ الف سے پہلے زبر ہے تو وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر کے الف مدہ کا قاعدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھے، اور اس کے بعد دال کے اوپر زبر ہے تو اس کو اچھے سے مطلب آرام سے تھوڑا سا مطلب کھینچے نہیں بلکہ جلدی پڑھے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی اسی طریقے سے ادا کرنا ہے. یہاں پر یہی خیال رکھنا ہے کہ زیادہ نہیں پڑھ دینا، اگر پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک نا؟ تو آپ کو پڑھنا ہے زیادہ. اس کے بعد کیا ہے؟ خوف. خا الف زبر خا. الف سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے خا الف زبر خا. ف زبر ف. فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے فا زبر ف. خوف. اس طریقے سے ملانا ہے. یہاں پر دھیان یہی رکھنا ہے کہ زبر ہے جس حرف کے اوپر اگر اس کے بعد الف نہیں ہے تو وہاں پر الف مدہ نہیں ہوگا بلکہ وہاں حرکت کا قاعدہ ہوگا، وہاں پر کھینچ کر کے نہیں پڑھیں گے. اگر الف سے پہلے کوئی بھی حرف کے اوپر زبر ہے تو وہاں پر الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھیں گے. یہ دھیان میں رکھنا ہے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن شریف کے اندر میں آپ کا آتا ہے
लिखा हुआ, जैसे मन अमिल सालिहा, ठीक है, मन अमिल सालिहा। यहाँ पर मन को आपको नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? इसलिए कि मन का कायदा आप नहीं पढ़े हैं। जब मन का कायदा आएगा तो हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आयन के ऊपर जबर है, फिर मीम के नीचे जेर है, उसके बाद लाम के ऊपर जबर है, तो यहाँ पर हरकत है तीनों हर्फ के ऊपर। तो वहां पे क्या करना है? हमें जल्दी से तीनों हर्फ को अदा करना है। और उसके बाद वाला जो हर्फ स्वाद है, वहां देखना है कि उस स्वाद के बाद क्या है? अलिफ है, और अलिफ से पहले स्वाद के ऊपर क्या है? जबर है, तो यहाँ पर अलिफ मद्दा हो जाएगा। स्वाद के ऊपर जबर है लेकिन उसके बाद क्या है? अलिफ है, तो वहां पर अलिफ मद्दा हो जाएगा। अलिफ मद्दा हो जाएगा तो हम पीछे पढ़े हैं कि अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करते हैं। तो यहाँ पर क्या कैसे पढ़ेंगे? मन अमिल सालिहा, ठीक है, इस तरीके से हमें अदा करना है, ठीक। अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं मन अमिल सालिहा तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? इसलिए कि अलिफ से पहले अगर जबर है तो अलिफ मद्दा का कायदा होगा। अगर हम अलिफ को नहीं पढ़ते हैं तो फिर वहां पर गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा तो ये गुनाह है इसके अंदर, कुरान के अंदर इस तरीके से नहीं पढ़ी जाती है, ठीक है ना। अलिफ मद्दा होगा तो एक अलिफ के बराबर लाजमी तौर पर खींचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको किस तरीके से पढ़ना है? मन अमिल सालिहा। दूसरी मिसाल कुरान के अंदर में और दिया हुआ है, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन। वो आमतौर पे मकतब में पढ़ने वाले तालिब इल्म जो होते हैं, बच्चे लोग छोटे छोटे होते हैं, वो लोग इस तरीके शुरू में पढ़ते हैं, उनको कायदा मालूम नहीं होता है, ग्रामर मालूम नहीं होता, वो लोग इस तरीके गलती करते हैं आमतौर पे। हाँ, कैसे पढ़ते हैं वो लोग? ऐसे पढ़ेंगे फ़इज़ा क़रा, तो हिमज़ा के नीचे ज़ेर है, यहाँ पर खींच लिया तो गलत हो गया ना, अलिफ मद्दा हो गया तो गलत है। उसके बाद जाल, अलिफ से पहले जाल के ऊपर ज़बर है, इसलिए वहाँ पर अलिफ मद्दा होगा, तो दोनों में खींच देता है। तो क्यों गलती करता है? इसलिए गलती करता है कि उनको ग्रामर मालूम नहीं होता है, उसको कायदा मालूम नहीं होता है, जैसे चाहता है तोड़ फोड़ के पढ़ता है। इस तरीके से कुरान के अंदर पढ़ना सही नहीं है, हराम है, समझे। इस तरीके से आपको पढ़ना है सही से, आप सबको समझे ना, कायदा के साथ। तो आपको कैसे पढ़ना है? फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या है आगे? ताबा, ता अलिफ जबर, ता अलिफ से पहले ता के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे ता अलिफ जबर ता, बा जबर बा। बा के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जैसे बा जबर बा, ताबा। उसके बाद है जाहदा, ये अब दो हर्फों को मिलाए थे, अब तीसरा 3 हर्फों को यहाँ पर मिलाना है, ठीक है। तो जाहदा कैसे मैं पढ़ा? जीम, अलिफ से पहले जीम के ऊपर जबर है तो हम उसको खींचे, उसके बाद 2 हर्फ है, दोनों हर्फ के ऊपर जबर है, वहां पर अलिफ है ही नहीं, ठीक है ना। तो वहां पर जबर है तो जबर की हरकत को पढ़ेंगे, यानी जल्दी पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? ऐसे जाहदा, जीम अलिफ जबर जा, अलिफ मद्दा होगा, इसलिए कि अलिफ से पहले जीम के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर अदा करेंगे, जैसे जीम अलिफ जबर जा, हा जबर है, हा के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जैसे हा जबर है, जा है, दाल जबर द, दाल के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जैसे दाल जबर द, जाहद। मैंने कैसे अदा किया? आपको भी इस तरीके से मश्क करना है, इसी तरीके से अदा करना है, यानी जबर है तो जबर को जल्दी अदा करना है, और अलिफ से पहले अगर जबर है तो वहां पर अलिफ मद्दा होगा, तो अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचना है। तो इस तरीके से अदा करना है। आगे हम चलते हैं, दूसरा क्या है? हासब, हा अलिफ जबर, हा अलिफ से पहले हा के ऊपर जबर है, इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, जैसे हा अलिफ जबर हा, सीन जबर सा, सीन के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, जबर की आवाज ऊपर को उठती है, जैसे सीन जबर सा, हासा। बा जबर बा, बा के ऊपर जबर है, जबर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें,
زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے جیسے با زبر با، حاسب، جناح، جیم پیش جو، جیم پیش جو۔ اب دیکھو پہلے کیا ہوا، پہلے الف مدہ کو لایا، پھر زبر کو لایا، سمجھے، یعنی حرکت کو لایا۔ اب کیا دیا ہے، پہلے حرکت کو لایا ہے، اس کے بعد بیچ میں الف مدہ کو ساتھ شامل کیا ہے درمیان میں، اس کے بعد پھر حرکت کو لایا ہے کتاب والوں نے، نورانی قاعدہ والوں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مشق کرائی جا رہی ہے، مطلب الف مدہ بیچ میں آئے گا تو پھر کیسے پڑھیں گے، پھر اگر شروع میں آئے گا تو کیسے پڑھیں گے، پھر بعد میں آئے گا تو کیسے پڑھیں گے، یہ سب مثالیں آپ کے کتاب والوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو پڑھنا ہے اس طریقے سے، جیم پیش جو، جیم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ پیچھے پڑھے تھے نا، معروف اور مجہول کو آپ بتائے تھے کہ معروف کسے بولا جاتا ہے، مجہول کیا کسے بولا جاتا ہے۔ عربی کے اندر میں مجہول نہیں ہوتا ہے، آپ کو پیچھے ہم سمجھائے تھے کہ عربی کے اندر میں صرف اور صرف معروف ہوتا ہے، یعنی اگر ہم جیم پیش جو پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ نہیں پڑھنے کا، بلکہ جیم پیش جو، جیم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھا، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچائیں، یہی بولا نا۔ کیوں بولا، اس لیے کہ جیم پیش جو پڑھنا صحیح نہیں ہے قرآن کے اندر میں، یہاں مجہول نہیں ہوتا ہے قرآن کے اندر میں، صرف معروف ہوتا ہے۔ تو آپ کو پڑھنا ہے جیم پیش جو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیا ہے نون الف زبر نا، الف مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے، جیسے نون الف زبر نا، جنا، حا پیش حو، حا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں اور مجہول آواز سے بچیں۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے، جیسے حا پیش حو، جناح، شارب، شین الف زبر شا، الف مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے شین الف زبر شا، را زبر را، را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے را زبر را، شارا، با زبر با، با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے با زبر با، شارب، شارب، فراغ، فا زبر فا، فا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے فا زبر فا، را الف زبر را، الف مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، غین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے غین زبر غا، فراغ، خادع، خا الف زبر خا، الف سے پہلے خا کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے، جیسے خا الف زبر خا، دال زبر دا، دال کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے دال زبر دا، خا دا، عین زبر ع، عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، جیسے عین زبر ع، خادع، قاتل، قاف الف زبر قا، الف مدہ ہوگا، اس لیے کہ الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے، جیسے قاف الف زبر قا، تا زبر تا، تا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے تا زبر تا، قات، لام زبر لا، لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے لام زبر لا، قاتل،
آپ دیکھ رہے ہو نا کہ الف سے پہلے اگر زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد اگر کسی بھی حرف پر حرکت ہے تو وہاں پر جلدی ادا کر رہے ہیں. آپ کو بھی اسی طریقے سے مشق کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے صابر، صاد الف زبر صا، الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے صاد کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے، جیسے صاد الف زبر صا. با زبر با، با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے با زبر با صاب. را زبر را، را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے را زبر را صابر. تعال، تا زبر تا، تا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے تا زبر تا. لام عین الف زبر ع، الف سے الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے عین کے اوپر زبر ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے، جیسے عین الف زبر ع تع. لام زبر لا، لام کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، جیسے لام زبر لا. تعال تعال. آج کا سبق اتنا ہی. آج ہم الف مدہ کا قاعدہ پورا مشق کر لیے ہیں. آپ سب کو مشق کرنا ہے اور یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہوگا تو جلدی پڑھیں گے، اور اگر کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہوگا لیکن اس کے بعد الف ہوگا، یعنی الف سے پہلے اگر کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہوگا تو وہاں پر ایک الف کے برابر کھینچ کر کے ادا کرنا ہے. یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے، بس اتنا ہی چیز ہے، باقی کچھ نہیں ہے. آگے جو بھی چیز آئے وہ ہم آگے دھیرے دھیرے سمجھائیں گے جو قاعدہ آئے گا، ٹھیک ہے. تو آج کا ویڈیو ہمارا اگر اچھا لگا ہے آپ لوگوں کو دوست تو ہمارے چینل کو آپ اگر نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لال بٹن کو دبا کر کے، اور بیل آئکن کے گھنٹا کو پریس کر لیجیے تاکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نیا تو آپ تک سب سے پہلے ہمارا ویڈیو پہنچ جائے. اور آج کا ویڈیو اتنا ہی، پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.